السلام علیکم ناظرین، جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات۔ میں ہوں نیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب۔ ناظرین، پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے سیاچین کے محاذ پر گیاری سیکٹر میں جو ہمارے جوان ہیں، جس مشکل میں وہ اس وقت ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ اب بھی حیات ہوں، ہمارے ساتھ ہوں، اور آگے چل کے ان کے بارے میں ہم مزید بات کریں گے۔ لیکن پوری قوم کی طرف سے، جیو نیوز کی طرف سے، میری اور سیٹھی صاحب کی طرف سے ہم ان رائے حق کے سپاہیوں کو ایک دفعہ پھر سلام کرتے ہیں۔ وہ جہاں پر بھی موجود ہیں پاکستان کے لیے لڑتے ہیں اور پاکستان کے دفاع کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور نہ صرف دشمن سے لڑتے ہیں بلکہ برے موسم سے بھی لڑتے ہیں۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ناظرین ہم بات کریں گے انرجی کانفرنس کی جو آج لاہور میں منعقد ہوئی۔ کتنا سرکاری سچ اس کے اندر بولا گیا اور کتنی اصل بات ہوئی، آپس کی بات ہم سیٹھی صاحب سے جانیں گے، اور آخری حصے میں ناظرین ہم کچھ سیٹھی صاحب سے یہ بھی جانیں گے کہ بابر اعوان صاحب کی کیا کہانی ہے۔ سیٹھی صاحب، سب سے پہلے obviously it is a moment of grief for everybody. بہت خوفناک ثانیہ ہے، سمجھ نہیں آتی کیا بندہ کہے۔ ہم یہی اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ ان کے خاندان کو اللہ حوصلہ دے، اللہ ان کی جانیں بچائیں، آمین، اور جو شہید ہو گئے ان کو جنت نصیب کرے۔ یہی دعا ہے ہماری امید ہے کہ ہمارے بہادر فوجی ایک دفعہ پھر اس ثانیے سے نکلیں گے، کھڑے ہوں گے، اس ملک کا دفاع کریں گے، ہمارا دفاع کریں گے۔ وی سلوٹ دم، وی ڈیفینیٹلی سلوٹ دیم۔ ناظرین، ایک رپورٹ ہے، میں چاہتا ہوں یہ آپ دیکھ لیجئے، اس کے اندر کچھ فیکٹس اینڈ فگرز بھی ہم نے مینشن کیا، اور سب سے پہلے سلام ہے ہماری طرف سے ایک دفعہ پھر ہمارے سپاہیوں کو۔ یہ رپورٹ دیکھیے اور پھر واپس آتے ہیں۔ وطن کے بیٹوں نے ایک بار پھر اس دھرتی پر اپنی جانیں نچھاور کرنے سے گریز نہیں کیا۔ دنیا کے بلند ترین محاذ جنگ سیاچن پر برفانی تودہ گرنے سے تقریباً 125 سے زائد محافظین وطن نے اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ دیا۔ اس قومی سانحے نے جہاں پوری قوم اور ملک کو سوگ میں مبتلا کر دیا ہے، وہیں اس بلند ترین محاذ جنگ پر دشمن سے زیادہ خوخوار موسم کی سختیاں جھیل کر پاکستان کی افواج جنگی تاریخ میں نئی داستانیں رقم کر رہی ہے۔ جہاں قوم ان غیور بیٹوں کے لیے سوگوار ہے، وہیں دیکھا جائے تو اس بلند ترین محاذ پر تقریباً 2003 سے جنگ بندی کی سی کیفیت ہے، لیکن پھر بھی سالانہ 100 کے قریب پاکستانی شہادتیں اور 200 کے قریب انڈین آرمی کی ہلاکتیں اس علاقے کی خونخواری کی کہانی سنا رہی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 1984 سے لے کر اب تک قریباً 2200 پاکستانی فوجی یہاں پر اپنی جانیں نچھاور کر چکے ہیں، جبکہ انڈین آرمی کی ہلاکتیں 4000 کے لگ بھگ ہیں۔ اور تو اور اس برفیلے محاذ پر پاکستان کو اپنی 3 بٹالین فوج کو رکھنے پر سالانہ 5.4 بلین روپے خرچ کرنے پڑ رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں انڈین آرمی کو اپنی 7 بٹالین فوج پر سالانہ تقریباً 30 بلین روپے خرچ کرنا پڑتے ہیں۔ اس برفیلے محاذ پر جہاں اب جنگ بندی کی سی کیفیت ہے اور دونوں قوموں کے اربوں روپے ضائع ہو رہے ہیں، اور لڑائی سے زیادہ سخت موسمی حالات جان لیوا ثابت ہو رہے ہیں، وہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تنازع کے حل کی طرف پیش قدمی کیوں نہیں کی جا رہی؟ کیا اس تنازع کا کوئی حل ممکن ہے؟ کیا صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری کی حالیہ بھارت یاترا اس برفیلے محاذ پر امن کی کرنیں لا سکیں گی؟ سیٹھی صاحب، آج بہت سے لوگ یہ پوچھتے رہے، obviously جب بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی کیا یہ ایک لا حاصل جنگ ہے؟ اس سوال سے بھی پہلے اس کا کانٹیکسٹ سمجھنا ضروری ہے، اس پورے ڈسپیوٹ کا، اس پورے تنازع کا۔ یہ ڈسپیوٹ غالباً پبلک کے نالج میں 1984 میں 84 میں آیا، جب ہمیں یہ پتہ چلا یہ ایک ایکچولی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے۔ اس میں پاکستان کی فوج نے کچھ پوزیشنز لی ہوئی تھیں، ہسٹوریکل پوزیشنز تھیں۔ ونٹر میں وہ نیچے آ جاتے تھے، سمر میں وہ اوپر چلے جاتے تھے، اور انڈین فورسز نے ان دی کور آف ڈارکنس ونٹر میں، جیسے کہتے ہیں میٹافر ہے،
اسکیل کر لیے چپ کے اور اوپر جا کے بیٹھ گئے. اور جب ہم جانے لگے تو ہمیں احساس ہوا کہ وہ تو پہلے ہی وہاں پہنچ چکے ہیں. تو ایک قسم کا اسٹیٹس کو توڑنا، وہ انڈیا نے اسٹیٹس کو توڑا اور ایک اگریسو ایکٹ، ایگریشن، کیونکہ اسٹیٹس کو ایک تھا نو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں، وہاں انکرجن کر کے اور ایک ہائٹس کو لے لینا، دس واز اے وائلیشن آف دا سیز فائر اگریمنٹ. بہت عرصہ جنگ ہوتی رہی، کوشش ہوتی رہی کہ ان کو وہاں سے ہٹایا جائے، مشکل، بہت مشکل. تو یہاں سے یہ اس کی ابتدا ہوئی. ضیاء الحق صاحب کا زمانہ تھا، میڈیا فری نہیں تھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا ہوا کیا، کیونکہ ہمارے پاور بروکرز، پاورز ایٹ بی کا یہ خیال تھا کہ لوگ کہیں گے کہ پاکستان افواج کی شکست ہو گئی، انڈینز نے ہمارے اوپر چپ سے یہ کر لیا. تو یہ بہت دیر تک تو پتہ ہی نہیں چلا ہوا کیا. بعد میں جا کے اس کی پوری کہانی باہر نکلی کہ انڈینز نے اگریشن کی اور لے لیا، اور ہم نے پوری کوشش کی ان کو ڈسلوج نہیں کر سکے. اور پھر یہ فورسز وہاں اسٹیشن ہو گئی اور ٹھک ٹھک ہوتی رہتی تھی. مگر ہر تیسرے دن ویدر کی وجہ سے یہ ہمارا ایک سپاہی یا ان کا ایک سپاہی مارا جاتا تھا. اور ملٹری کیجولٹیز بہت کم ہوئی ہیں، ویدر کی وجہ سے کیجولٹیز بہت زیادہ ہوئی ہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ہم نے 1989 میں جب محترمہ آئی تو محترمہ نے راجیو گاندھی صاحب کے ساتھ اسلام آباد میں ملاقاتیں کی. اس وقت ایک نیا ماحول تھا، اس وقت یہ تھا کہ ایک نیا امن کی آشا ہوگی، اور بہت سے انٹرسٹنگ ایگریمنٹس اسلام آباد میں محترمہ کی گورنمنٹ کے درمیان اور راجیو گاندھی کی گورنمنٹ کے درمیان ہوئی، جس میں کلچرل اکارڈز بھی تھے، نیوز پیپر ایکسچینجز بھی تھے، ویزا لبرلائزیشن بھی تھی، اور سیاچن کے اوپر ایک سیٹلمنٹ کی آؤٹ لائن ڈیولپ ہوئی تھی. ہمارے اس وقت ڈیفنس سیکرٹری تھے اجلال زیدی صاحب، وہ اور انڈیا کے ڈیفنس سیکرٹری نے بیٹھ کے 3-4 مہینے میں پوری ڈیٹیلڈ ایک اگریمنٹ طے پائی کہ دونوں سائڈز جو ہیں وہ اپنی پرانی اسٹیٹس کو اینٹی پوزیشنز جو ہیں، اسٹیٹس کو توڑنے سے پہلے جو پوزیشنز تھی، جو انڈین فورسز کی تھی یا پاکستانی فورسز تھی، وہاں دونوں چلی جائیں گی اور اسٹیٹس کو ریسٹور ہو جائے گا. اور یہ ایک طے پا لیا تھا. اور اس وقت اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی کہ یہ ایک نو مینز لینڈ تھا ایک قسم کا. اور کشمیر میں ابھی کوئی جہاد یا اپرائزنگ نہیں ہوئی تھی. راجیو گاندھی صاحب نے اگری کیا، یہ سارا کچھ ڈرائنگز بن گئی، اپینڈسز بن گئی، سب کچھ بن گیا، مارکنگز ہو گئی، سرویز ہو گئے تھے، سب کچھ ہو گیا تھا. اور اس کے بعد راجیو گاندھی واپس چلے گئے. جب وہ واپس گئے تو وہاں انہیں یہ ہدایت دی ان کی حکومت نے، سول سرونٹس وغیرہ نے، کہ دیکھیے اگلے سال الیکشن آ رہی ہے، 1991 میں الیکشن آ رہی ہے، تو یہ ایسے نہ لوگ کہیں کہ ہم نے اپنی ٹیریٹری سیڈ کر دی، کیونکہ یہ ہماری ٹیریٹری ہے، کیونکہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، پوزیشن از 9/10 لا، تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ہم وہاں سے اتریں گے ہم، تو پھر لوگ کہیں گے آپ نے کیوں پاکستان کو ایک کنسیشن، یونیلیٹرل کنسیشن دے دی، ہائی اسپیک کیپچر کر کے بیٹھے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھہر جاتے ہیں، تو یہ الیکشن کے بعد کر لیں گے، بھی کنٹروورسی نہیں کرتے. مگر راجیو گاندھی اسیسنیٹ ہو گئے ڈیورنگ دیٹ ٹائم، اور یہ بالکل، اور محترمہ کی گورنمنٹ ڈسمس ہو گئی. ٹھیک. اور محترمہ کے اوپر چارج بھی یہ لگایا تھا کہ وہ سیکیورٹی رسک تھی، یہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے، یہاں کی ملٹری نے ان کو ٹرسٹ نہیں کرتے تھے، حالانکہ وہ ملٹری کے لیے ایک بڑا خوب بریک تھرو کرنے جا رہی تھی، ایک سیٹلمنٹ ہو رہی تھی. بہرحال یہ چیز نہیں ہوئی. اس کے بعد اس کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی 90s میں. اس کی وجہ یہ کہ 89 کے اینڈ میں ہی کشمیر کے اندر ایک انڈیجنس اپرائزنگ کانگریس حکومت کے خلاف اور انڈیا کے خلاف ہو گئی سری نگر میں. مجھے یاد ہے آج تک کہ جس دن اس کی اطلاع آئی، اسلام آباد میں ہم کچھ صحافی محترمہ کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے اور میٹنگ ہو رہی تھی اباؤٹ سم تھنگ اور دی ادر. محترمہ نے ہمیں بلایا ہوا تھا، شی واز پرائم منسٹر، اور ہمارے ساتھ فارن سیکرٹری اس وقت تھے تنویر احمد خان صاحب، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اور کچھ بات ہوئی تو تنویر احمد صاحب نے ان کے کان میں آ کے کسی نے کوئی بات کہی پیچھے سے آ کے، تو انہوں نے محترمہ سے اجازت لی، ایکسکیوز کر کے تو چلے گئے. تو محترمہ ہم سے بات کرتی رہی. تھوڑی دیر کے بعد وہ آئے، انہوں نے محترمہ کے ساتھ کان میں کوئی بات کی تو محترمہ اٹھ کے چلی گئی. پھر تھوڑی دیر کے بعد محترمہ آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ان کانفیڈنس لینا چاہتے ہیں، مجھے بھی فارن سیکرٹری صاحب کو اطلاع آئی ہے، انہوں نے مجھے اطلاع دی ہے، اور یہ ہم کانفیڈنس میں آپ کو لے لیتے ہیں، کیونکہ یہ بات تو باہر آئی جائے گی کہ کشمیر کے اندر ایک ریولٹ ہو گیا.
اور وہاں پاکستان کے جھنڈے سڑکوں پہ آ گئے ہیں اور لوگ جو ہیں انڈیا کے خلاف کھڑے ہو گئے اور اللہ الہ الا اللہ اور پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان، یہ نعرے لگ رہے ہیں. تو ظاہر ہے سارے بڑے خوش ہوئے وہاں اس ٹیبل پہ کہ واہ کمال ہو گیا، ونڈرفل. بہرحال دیٹ واز دا بگننگ. اس کے بعد یہ ہوا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ایک فیصلہ کیا کہ اس کو ہوا دینے کے لیے، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس کو فیول کرنے کے لیے ہم نے یہاں جہادی فورسز ٹرین کر کے اور کشمیر کے اندر انفلٹریٹ کر دی. کشمیر سے لوگ آئے، ان کو ٹرین کیا، ان کو واپس بھیج دیا. تو دونوں چیزیں چل رہی تھی. وہاں سے لوگ آتے تھے ریبیلیس لوگ، وہ آ کے ٹرین ہوتے تھے یہاں کیمپس میں، واپس چلے جاتے تھے، لڑائی کرتے تھے. اور یہاں سے بھی لوگ مختلف تنظیموں کے ان کو تیار کیا گیا کہ آپ مجاہد بنے جائیں لڑیں. تو یہ پھر کافی عرصہ پورا سمجھیں آپ کے 8-9 سال ایک جہاد چلتی رہی. کہ سیاچن بالکل ختم ہو گیا. پھر ظاہر ہے کہ اس وقت تو ٹینشن شروع ہو گئی انڈیا کے ساتھ. انڈیا نے ہمارے اوپر الزام لگانے شروع کر دیے کہ جی یہ لوگ بھیج رہے ہیں، یہ ہمیں پرووک کر رہے ہیں، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اور کافی حالات انڈیا پاکستان کے خراب ہو گئے. یہاں تک کہ پھر محترمہ نے بھی ایک مسلم ممالک کا دورہ کیا، جہاز میں بیٹھی اور انہوں نے مسلم ممالک کا دورہ کیا. یہ میرا خیال ہے یہ 93-94 جب دوسری دفعہ واپس آئی ہوں، تو اس وقت بھی وہ کچھ صحافیوں کو ساتھ لے گئی جس میں ہم بھی تھے ساتھ. تو اور وہ یہی کشمیر کی بات کرنے کے لیے ہر جگہ گئے. اور مجھے یاد ہے کہ ایک ایسی اسٹیشن تھا، میرا خیال سائپرس میں تھا یا کہاں تھا، کہ وہ میر واعظ صاحب بھی وہاں آئے ہوئے تھے. تو ان کی بھی ملاقات محترمہ کے ساتھ ہوئی. اور اس وقت ایک بریگیڈیئر صاحب تھے جو کہ کشمیر افیئرس کو ہینڈل کر رہے تھے، جو کہ بعد میں جا کے ISI کے بھی ایک رہنما بنے اور بعد میں چیف آف سٹاف بھی بنے اور لیفٹیننٹ جنرل بھی بنے اور مشرف کے ساتھی بھی بنے، جنرل عزیز. تو اس وقت وہ بریگیڈیئر تھے. تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ جنرل عزیز نے مجھے کہا، اس وقت بریگیڈیئر تھے، مجھے کہا کہ آپ میر وائز کی انٹرویو کریں فار ٹی وی. تو کیونکہ ہم ساتھ تھے تو پھر وہ میں نے ان کی انٹرویو کی اینڈ سو آن. تو آئی ایم اے وٹنس ٹو دس سارٹ آف ہسٹری. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ پھر کشمیر اور سیاچن جو ہے وہ کشمیر کے معاملے کے اندر دب گیا. تو یہ اب بعد میں جب مشرف صاحب نے یہ بات شروع کی پھر سے کہ جی ہم نے سارا کچھ سیٹل تو کر لیا تھا، اور یہ اس وقت بات شروع ہوئی جب مشرف صاحب نے بیک چینل ڈپلومیسی 2003-2004 میں 4 میں غالباً شروع کی یا 5 میں، اور پھر 2007 تک انہوں نے کچھ 24 میٹنگز ہوئی. اس کے بارے میں الگ ایک ڈسکشن کروں گا آپ کو. اور انڈیا نے پھر یہ بات جو تھی کشمیر کی اور سیاچن کی، یہ لنک ہو گئی کہ جب کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا تو سیاچن کا مسئلہ حل ہوگا. وہ پرانی ایگریمنٹس اس وقت سے لے کے آج تک وہیں کی وہیں. دیٹ از مائی کوسچن ہے، کیونکہ لوگ یہی پوچھ رہے ہیں آپ کہ کیا سیاچن کا جو مسئلہ ہے، جو اس کے کیا ریزولوشن ممکن ہے انڈیپینڈنٹ آف کشمیر یا نہیں؟ اب ایک زمانے میں جیسے میں نے کہا 89-90 میں ممکن تھا، اب بالکل نہیں، کیونکہ اس کے بعد ایک جہاد ہوئی، پھر اس کے بعد کارگل بھی ہو گیا. کارگل واز آور اٹیمپٹ. ہم نے کارگل میں انڈیا کے ساتھ وہی کرنے کی کوشش کی تھی جو انڈیا نے 84 میں ہمارے ساتھ سیاچن میں کر دیا تھا. ہم نے بھی اپنے لوگ بھجوا دیے تھے اور ہم نے کوشش کی تھی کارگل ہائٹس ہم لے لیں. وہ ہم سسٹین نہیں کر سکے، وہ بھی ایک اور کہانی ہے. وہ میں کل آپ کو پوری یا اگلے کسی کشمیر کے پروگرام کے اوپر آئی ٹیل یو دا ریئل اسٹوری آف کارگل. اچھا چلیں بیفور. تو یہ کشمیر کے بغیر اب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی زرداری صاحب گئے ہیں دلی اور شاید اگلے 6 مہینے میں، یہ میری امید ہے اور مگر یہ ہونا نہیں ہے. یہ بہت سے لوگوں کی امید ہے کہ سیاچن کا مسئلہ حل ہو جائے. سر کریک ہو سکتا ہے، سیاچن جو ہے وہ انڈیا کبھی بھی نہیں حل کرے گا جب تک وہ اس کو کشمیر کے ساتھ لنک نہ کیا جائے، اور وہ کب ہوگا آئی کانٹ سے. اچھا سیٹھی صاحب، اتنا اکنامک لاس ہو رہا ہے دونوں ممالک کو، خاص طور پہ اب دیکھا جائے کہ پاکستان جیسے ملک کو، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ آج بھی، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک لا حاصل جنگ ہے، پوائنٹ لیس ڈسپیوٹ ہے. تو اس کے بارے میں مطلب اگر 2003 سے وہاں پر آلموسٹ سیز فائر بھی ہے، ٹائپ آف سیز فائر، تو پھر وہاں سے کیا ڈی ملٹرائز کیوں نہیں ہوتا؟ وہ یہی آپ سے عرض کیا نا کہ وہ اب ایشوز بن گئے ہیں نا کہ یہ کس کی زمین ہے. یہ جب جیسے انڈیا نے اس کو لنک کر دیا وتھ کشمیر ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے ساتھ، اور ہم کہتے ہیں وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے نا، انڈیا کہتا ہے کہ نہیں یہ ہماری ٹیریٹری ہے. تو انہوں نے اب سیاچن کی اونرشپ لے لی ہے. اس لیے اب، اور آپ کو پتا ہے فوجیں 1-1 انچ کے اوپر لڑتی ہیں اپنی ٹیریٹری کے لیے. تو اب وہ معاملہ وہاں سے ہٹ کے، جیسے کہ وہ ایک ڈسپیوٹ تھی وہاں سے ہٹ کے، یا ایک نو مینز لینڈ تھا جس کا سٹیٹس کلیئر نہیں تھا، انڈیا کی اب پوزیشن یہ بن گئی ہے کہ یہ ہمارا ہے جیسے کشمیر ہمارا ہے. تو اس لیے انڈیا بھی اس کو 1 انچ نہیں چھوڑے گا اور آپ بھی اس کے لیے لڑیں گے.
تو انفارچونیٹلی اسی طریقے کے ساتھ بارڈر ڈسپیوٹس جو ہوتی ہیں وہاں آرمیز اینڈ نیشن سٹیٹس اپنی ساورنٹی جو جیوگرافیکل ساورنٹی اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے دے گو ٹو اینی ایکسٹینٹ. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک جگہ پہ وہ نہ کریں تو پھر اگلی جگہ پہ ہوتا ہے, پھر اگلی جگہ پہ ہوتا ہے, کیونکہ فوج ایک دوسرے کی سامنے جب کھڑی ہو کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ایڈوانٹیج سیکھ کیا جائے, اور آئی بال ٹو آئی بال چل رہا ہے. تو اس لیے یہ اب انفارچونیٹلی یہ بدقسمتی ہے دونوں ملکوں کی اور دونوں ملکوں کی قیادت کی کہ یہ 1989 میں یہ حل ہو جاتا تو اتنے لاسز نہ ہوتے, دونوں کے اتنے خرچے نہ ہوتے. اور اب ہماری یہ کوشش ہے, ہماری امید ہے کہ انڈیا اس کو مان لے اور اس کو ختم کر دے جیسے پہلے تھا, مگر میرا خیال ہے انڈیا نہیں مانے گا اس بات کو. اچھا سیٹھی صاحب, یہاں وقت ہے بریک کا. ناظرین, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے اس حوالے سے کافی ڈیٹیل سے بات ہوئی. آپ سے بھی وعدہ ہے کہ ایک آدھے ہفتے میں کشمیر کے اوپر اور خاص طور پہ کارگل وار کے اوپر ایک ڈیٹیل پروگرام بھی ہم کریں گے. اس بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آج انرجی کانفرنس ہوئی بجلی کے حوالے سے کہ کیا ہوگا, اس میں کتنا, جیسے میں نے پہلے کہا, سچ بولا گیا, کتنا سرکاری سچ بولا گیا, کس کو بیوقوف بنایا گیا. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.